اس کے بعد ہے جی 1782 سے 1852 جو ہے یہ جرمن ہے فریڈرک فروبل، بہت مشہور ہیں یہ کنڈر گارڈن کی وجہ سے، پری پرائمری یا ایسی ایجوکیشن کی وجہ سے ان کا بہت نام ہے۔ تو فریڈرک فروبل کو اسی وجہ سے فادر آف کنڈر گارڈن بھی کہا جاتا ہے، کے جی کنڈر گارڈن، کے جی اسٹینڈ فار کنڈر گارڈن، یہ جرمن ورڈ ہے کنڈر گارڈن جس کا مطلب ہوتا ہے گارڈن آف چلڈرن۔ یہ 1837 میں فریڈرک فروبل نے 4 سے 7 سال کی ایج کے بچوں کے لیے یہ جرمنی کے اندر اسٹیبلش کیا تھا پہلی مرتبہ 1837 میں 4 سے 7 سال کی ایج کے بچوں کے لیے اس نے یہ بنایا تھا پہلا کنڈر گارڈن اسکول۔ تو یہ جو کنڈر گارڈن ہے اس میں 3 طرح کی تعلیم مختلف طرح کی دی جاتی تھی، گفٹس، آکوپیشن اینڈ سانگس۔ آپ دیکھیں جیسے ہم اس کو گفٹ آتے ہیں تو ہم ان کو بہت دھیان سے، توجہ سے، احتیاط سے استعمال کرتے ہیں، کسی کے ساتھ شیئر بھی نہیں کرتے، ہم اپنی کوئی چیز بندہ کسی کو دے دیتے ہیں، لیکن کسی کا دیا ہوا گفٹ بندہ کسی کو نہیں دیتا کہ جی یہ تو مجھے گفٹ ملا ہے۔ تو جو گفٹ تھے نا وہاں پہ وہ بھی اسی سے ملتے جلتے کہ یہ جس حالت میں بچوں کو دیے جاتے تھے نا تو بچے اس کو صرف دیکھتے تھے، استعمال کرتے تھے اور اس کو کسی دوسری فارم میں چینج نہیں کر سکتے تھے۔ جیسے مثال کے طور پر بالز تھیں تو بالز دی جاتی تھی تو بالز کے ساتھ بچے کھیلتے تھے، واپس رکھ دیتے تھے، ووڈن باکسز، بیڈز، رنگز، ریکٹینگلز، کیوبز، باکسز، اس طرح کی چیزیں جو مطلب یہ ہے کہ جن کو آپ جو ہے وہ ماڈیفائی نہیں کر سکتے، اس کی شیپ چینج نہیں کر سکتے تھے، بچے صرف یوز کرتے تھے۔ مٹیریل ریٹرن ٹو اوریجنل فارم آفٹر دا یوز، یعنی چیزیں یوز کرتے تھے بچے اور ان کو پھر اپنی اثرات میں واپس رکھ دیتے تھے، یہ گفٹ تھے، ایسے ایگزامپلز ہیں۔ اچھا آکوپیشن کیا تھے؟ یہ ایسی چیزیں تھیں جو اپنی اثرات میں واپس نہیں رکھی جاتی، جیسے دیکھیں کلے ہے، مٹی، اب دیکھیں مٹی سے بچے چیزیں بناتے تھے تو اسی حالت میں نہیں ہوتی تھی، پھر وہ دھوپ پہ خشک کرنے کے رکھ دیتے تھے۔ اس طرح کٹنگ پیپر ہے، پیپر ایک دفعہ کٹ ہو گیا تو گیا، پینٹنگ ہے، ڈرائنگ ہے، ویونگ ہے، تو یہ وہ چیزیں تھیں اس کنڈر گارڈن کے اندر جو اپنی اوریجنل فارم میں واپس نہیں رکھی جاتی تھی یوز کرنے ہونے کے بعد، تو ان کو پھر آکوپیشن یا ایکٹیویٹیز کہا گیا۔ پھر تیسرے نمبر سانگس تھے، اس میں پوئمز اینڈ رائمز تھیں۔ تو بیسیکلی کنڈر گارڈن میں یہ 3 چیزیں تھیں اور یہ پہلی مرتبہ فریڈرک فروبل نے جرمنی میں 4 سے 7 سال کی ایج کے بچوں کے لیے اسٹیبلش کیا تھا۔ اب اس کی جو فلسفی تھی وہ ہم نے پڑھا ہے کہ آئیڈیلسٹ بھی تھے اور نیچرلسٹ بھی تھے۔ یہ فریڈرک فروبل آپ لوگوں کو یاد ہوگا، his religious beliefs form his philosophy، یعنی absolute idealism۔ آئیڈیلزم کو ہم کہتے ہیں کہ ریلیجیس فلسفی ہے، اور یہ جو ہے روسو سے اور پیسٹلوزی اور بیسلو سے بھی انسپائرڈ تھا، یعنی نیچرلسٹ بھی تھا۔ پیسٹلوزی جو ہے وہ بھی روسو سے انسپائرڈ تھا، یہ بھی انسپائرڈ تھا۔ تو اس نے آئیڈیلزم اور نیچرلزم دونوں کو سپورٹ کیا اور چائلڈ فریڈم پہ اس نے بات کی۔ اس کے کریکولم کے جو ہے وہ 4 لیولز ہیں، سیلف ایکسپریشن، کریٹیوٹی، سوشلائزیشن اینڈ موٹر ایکسپریشن، یعنی بچہ سیلف ایکسپریشن جو ہے یہ نیچرلزم کا بھی جو ہے وہ ایجوکیشنل آبجیکٹیو تھا، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، تو بچہ اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کے قابل، خود سے وہ جو ہے جو کچھ اس کے مائنڈ میں اس کو باہر نکالے، ایکسپریس کرے، ایکسپلور کرے۔ کریٹیوٹی، نیو آئیڈیاز، نیو ویز، نیو جو ہے وہ میتھڈز ڈیزائن کرنا۔ سوشلائزیشن، دوسروں کے ساتھ مل کے کام کرنا۔ موٹر ایکسپریشن، یعنی اپنے فزیکل جو پارٹس ہیں ان کو بھی یوٹیلائز کرنا۔ تو یہ جو ہے 4 اس کے کریکولم کے پارٹس ہیں۔ سوشلائزیشن پہلا یہ ایجوکیشنسٹ تھا جس نے اپنی ٹیچنگ کے اندر باقاعدہ سوشلائزیشن کی بات کی، اسٹوڈنٹس کو دوسرے اسٹوڈنٹ کے ساتھ جو ہے مل کے، جیسے یہ اوپر یہ جو گفٹ سانگ آکوپیشن سے ان سب کے اندر جو ہے وہ سوشلائزیشن پروسیس تھا، یعنی بچوں کا مل کے بیٹھنا، مل کے کوئی کام کرنا۔ تو اس کی مشہور کتاب ہے پیڈاگوگز آف کنڈرگارٹن اینڈ ایجوکیشن آف مین۔ تو اس کے مشہور اقوال ہیں کہ لرننگ یونائٹ نوئنگ فیلنگ اینڈ ڈوئنگ۔ اب جیسے تھوڑی دیر پہلے ہم نے بات کی ہے کہ اس نے بات کی تھی، ہربرٹ نے کہا کہ مائنڈ جو ہے وہ نوئنگ، فیلنگ اور ویلنگ پہ مشتمل ہے، اور یہ کہیں کہ لرننگ کے اندر 3 چیزیں ہوتی ہیں، نوئنگ، فیلنگ اینڈ ڈوئنگ، ٹھیک ہے۔ اور اس نے کہا کہ بچے کی ڈیولپمنٹ لا کے اکارڈنگ ہونی چاہیے، یعنی جس طرح ہم پڑھتے ہیں نا
کہ یہ فزیکل اسٹیج ہے، پھر یہ آتی ہے، پھر یہ آتی ہے، تو یہ کہتے ہیں اس کے مطابق ہونا چاہیے. اس نے کہا کہ تمام بچوں کے پاس پڑھنے کی صلاحیت ہوتی ہے اور ٹیچر کا جو رول ہے وہ بچے کو کیئر پرووائڈ کرنا، نیچر یعنی انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا تاکہ وہ اپنی صلاحیتوں کو نکھار سکے. ایجوکیشنسٹ اگلی جو ہماری ہیں وہ ڈاکٹر موریا مونٹیسری ہیں. ڈاکٹر موریا مونٹیسری یہ اٹالین تھیں اور یہ اسٹوڈنٹ تھیں اس کی جان ڈیوی کی. فرسٹ وومن ڈاکٹر گریجویٹڈ فرام یونیورسٹی روم یونیورسٹی ان 1896. 1896 میں روم یونیورسٹی سے گریجویشن کرنے والی یہ پہلی لیڈی تھی ڈاکٹر ماریا مونٹیسری. بیسیکلی بائی پروفیشن شی واز اے ڈاکٹر. ٹھیک ہے، وہ ایک فزیشین تھی، ایک ڈاکٹر تھی، بٹ اسے لگاؤ تھا بچوں کے ساتھ، بچوں کی ٹیچنگ کے ساتھ. اس نے پھر کیا کیا، اپنی زیادہ تر زندگی جو ہے وہ اسی مونٹیسری اسکولس کے اندر ہی گزاری، اسی چیزوں کے اوپر ریسرچ پہ گزاری اس نے. تو مونٹیسری میتھڈ کس طرح کا میتھڈ ہے، مونٹیسری اسکول کس طرح کا اسکول ہوتا ہے، ایسا اسکول جس کے اندر بچوں کو مکمل فریڈم، انوائرمنٹل ریچنس یعنی ہر طرح کی ضرورت کی چیزیں کلاس میں موجود ہونا، بہترین ٹیچنگ مٹیریل، کولیبریشن، سیلف کانفیڈنس، سیلف کریکٹنگ وے آف لرننگ. اچھا، اس کا جو مونٹیسری کا میتھڈ تھا یہ سائنٹیفک آبزرویشن پہ بیس کرتا تھا، یعنی وہ سائنٹیفکلی دیکھتی تھی. اب اس نے کیا آپ جو ہے نا وہ مونٹیسری ٹول گوگل پہ سرچ کیجئے گا فری ٹائم میں، آپ کو بہت اچھے ہر ایک لرننگ ایریا پہ آپ کو اس کے چھوٹے چھوٹے گیجٹس، چھوٹے چھوٹے جو ایڈز ہیں وہ بنی ہوئی نظر آئیں گی. ٹھیک ہے، تو مونٹیسری بیسیکلی اس کا فوکس اسی چیز کے اوپر تھا کہ بچے جو ہے نا وہ اپنے انٹریکشن کے تھرو چیزوں کو یوز کرتے ہوئے کیا کریں، لرننگ اپنی کریں. یہ بھی کنڈرگارٹن جیسے ہم نے پڑھا ای سی اسکول، اسی طرح ان کا بھی بڑا کی رول ہے ای سی اسکولس کے اندر. تو اس نے کہا کہ جو فرسٹ 6 ایئر ہوتے ہیں نا تو بچہ میتھمیٹیکل مائنڈ جو ہے نا وہ اس کے ساتھ ایک تو آتا میتھمیٹیکل مائنڈ کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، اور فرسٹ 6 ایئر میں چائلڈ آر برن ود میتھمیٹیکل مائنڈ and evidence in support is that the child keep things in order and classify and compare them. اور برتھ سے 6 سال تک ان کا مائنڈ ایبزوربنٹ مائنڈ ہوتا ہے، یعنی ہر ایک چیز کو وہ کیچ کرتا ہے بچہ. یعنی ایبزوربنٹ مائنڈ ہے بچے کا. کیا مطلب ہے، جیسے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے اس ایج کے اندر زیادہ تر قرآن مجید حفظ کر جاتے ہیں. وجہ کیا ہوتی ہے، کیونکہ اس ایج کے اندر مائنڈ جو ہے نا وہ میکسیمم چیزیں ایبزورب کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اگر آپ ریسرچ یہ والی دیکھیں کہ برتھ سے لے کر 4 سال تک جو انٹیلیجنس ہے یہ بھی 50% ڈیولپ ہوتی ہے، اور پھر 4 سے 8 سال تک مزید 30% ڈیولپ ہو جاتی ہے. تو پہلے 8 سال کے اندر 80% انٹیلیجنس اس کی ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہے. تو یہ تو ہو گیا ایبزوربنٹ مائنڈ. اب اس نے مٹیریل دیے، جیسے کنڈرگارٹن میں فروبل نے دیے، اس نے بھی ڈفرینٹ مٹیریل انٹروڈیوس کروایا اپنی کلاس کے لیے. وہ مٹیریل کون کون سے تھے، پنک ٹاور جیسے ہو گیا، براڈ اسٹیئرز ہو گئی، راڈز ہو گیا ریڈ کلر کے، پینسل کے ہولڈر، موویبل الفابیٹس وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح کی چیزیں جو ہے اس نے یوز کی، جس سے اس نے کہا کہ یہ بیسیکلی بچے ان کے ساتھ کھیلیں گے، ان کو یوز کریں گے اور ان کے جو مینٹل مسل ہیں وہ اسٹرینتھن ہوں گے. ریڈی انوائرمنٹ، اس نے کلاس روم کے اندر جو بچوں کے لیے انوائرمنٹ سپورٹ کیا یا کریٹ کر کے دیا، اس کو اس نے ریڈی یا پریپیئرڈ انوائرمنٹ کا نام دیا کہ اس طرح کا ہونا چاہیے. یہ اوپر جو ہم نے بات کی یہاں پہ یہ ہو رہا ہے. اچھا، چلڈرن ہاؤس، اس نے پہلی مرتبہ جو ہے 1907 کے اندر مونٹیسری اسکول، جس کو چلڈرن ہاؤس بھی کہا جاتا ہے، جیسے ہم نے پڑھا تھا اس کو ڈالٹن اسکول کو چلڈرن یونیورسٹی کہا جاتا ہے، اور مونٹیسری اسکول کو چلڈرن ہاؤس، یاد رکھیے گا ورڈز کا ہیر پھیر ہے. تو اس نے بھی اسی طرح یہ بنایا 1907 میں اپنا اسکول. تو 1907 کے اندر تو اس کو چلڈرن ہاؤس جو ہے وہ کہا جاتا ہے. پھر ہے سیلف ڈسپلن، یہ کہتی تھی کہ بچے کا جو انر ڈسپلن ہے نا اس کی بڑی بات ہے. بچے کو یعنی سیلف ڈسپلن پہ آپ لے آئیں، یعنی خود بچہ ٹھیک کو ٹھیک سمجھے اور غلط کو غلط سمجھے.
اور اس نے کہا کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا 5 سال سے کم ایج والے، تو ان کی میکسیمم جو پڑھائی ہونی چاہیے یا کوئی انگیجمنٹ ہونی چاہیے وہ 3 آور ہونی چاہیے، 3 گھنٹے ہونی چاہیے. آج بھی ہمارے ہاں اگر آپ دیکھیں تو بچی کے بچے جو ہوتے ہیں کلاس پریپ کے، ان کی صرف 3 گھنٹے ہی ٹائمنگ ہوتی ہے سردی گرمی میں. تو یہ بات اس نے کی تھی، اس نے کہا تھا کہ چلڈرن when left free they display 3-hour work cycle, after that they start losing interest. یعنی وہ 3 سال تک 3 گھنٹے تک تو بہت اچھی طرح انگیج رہتے ہیں اپنے کام میں، بٹ اس کے بعد پھر وہ کیا ہو جاتے ہیں، اپنے انٹرسٹ لوز کرنا شروع کر دیتے ہیں. فالس فٹیگ، جب ایک بچہ اپنے کام میں انٹرسٹ چھوڑتا ہے نا، بورنگ ہو جاتی ہے، بوریت اس کو ہو جاتی ہے، وہ مطلب یہ ہے کہ توجہ نہیں کر پاتا چیزوں کو، اس کو جو ہے پھر فالس فٹیگ کا نام دیا. اس نے کیا نام دیا جی؟ فالس فٹیگ. یہ 10 AM کے بعد ہوتا ہے کہ چھوٹے بچے اکثر جو صبح اٹھ جاتے ہیں 2-3 گھنٹے جو ہے نا وہ 7 سے 10 تک گھومیں پھریں گے، شرارتیں کریں گے، 10 بجے پھر جو ہے وہ ان کی نیند کا ٹائم ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے بچے اکثر 10 کے بعد پھر لازمی آرام کرتے ہیں. تو یہ فالس فٹیگ جو ہے یہ اس کی ریسرچ تھی کہ بچے جو ہے کوئی بھی کام، کوئی چاہے جتنی اچھی ایکٹیویٹی ان کی پسندیدہ ہو، تو اس ٹائم تک جو ہے وہ ان کی بس ہو جاتی ہے اور پھر وہ آرام ان کو چاہیے ہوتا ہے. اس کو اس نے کہا فالس فٹیگ. تو اس نے پہلا ہینڈی کیپ اسکول بنایا، ہینڈی کیپ چلڈرن کے لیے اسکول بنایا. ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن پہ اس نے بہت کام کیا. ٹھیک ہے، اس کی کتاب ہے ڈسکوری آف چائلڈ، مونٹیسری میتھڈ، سیکرٹ آف دا چائلڈہڈ، ایبزاربڈ مائنڈ. یہ 4 اس کی مشہور کتابیں ہیں. اور اس نے ایجوکیشنل میتھڈ میں سینسری ایجوکیشن، میوزک ایک چیز، اور انٹلیکچوئل ایجوکیشن، اور 3 R ٹیچنگز، ریڈنگ رائٹنگ اینڈ ارتھمیٹکس. تو یہ 3 R's کو کانسیپٹ بھی دیا. اور اس کے بعد ایکٹیویٹی اینڈ ایکسپیرینس ان کریکولم. تو اس کے کریکولم کے 5 ایریاز ہیں: پریکٹیکل لائف، سینسوریل، مٹیریل، میتھمیٹکس، لینگویج اینڈ کلچر. یہ 5 جو ہے نا اس کے کریکولم کے کمپوننٹ ہوتے ہیں. اچھا، ایسوسیشن مونٹیسری انٹرنیشنل، یہ ایک آرگنائزیشن ہے جو کہ 1929 سے آنورڈ کام کر رہی ہے. تو اس کا فوکس جو ہے وہ ٹیچر ٹریننگ اور سکولز وغیرہ کو سپورٹ دینا ان کو، یہ اس کا کام ہے. ایسوسیشن مونٹیسری انٹرنیشنل، یہ ہمارے. اچھا، یہ 2 نام ہیں، اس میں آپ کو ساری ڈیٹیل